السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں برقع کلیسا قسط نمبر 25۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ احمد بن سعید اور شوبان ایک روز آدھی رات کے لگ بھگ لکنت کی بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ سمندر کے کنارے وہ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے رک گئے۔ یہ عمارت لکنت میں جو مسلمانوں کی بحری قوت تھی، اس کے سربراہ اور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے شوبان نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے اندر سے کسی کی اونگتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ شوبان اپنا منہ دروازے کے قریب لے گیا اور بڑے رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، میں شوبان ہوں اور میرے ساتھ امیر احمد بن سعید ہیں۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک نوجوان تھا۔ باری باری وہ بڑے خوشگوار انداز میں شوبان اور احمد سے بغلگیر ہوا۔ احمد جب اس سے علیحدہ ہوا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی شفقت میں اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حسام بن زرار، تم کیسے ہو؟ لکنت میں مسلمانوں کی بحری قوت کا سربراہ، جس کا نام حسام بن زرار تھا، بڑی عاجزی میں احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، امیر محترم، میں ٹھیک ہوں۔ شوبان کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہوئے میں فکر مند ہو گیا ہوں۔ خدا خیر کرے آپ کا اس مت شوبان کے ساتھ اکیلے آنا کسی علت کے بغیر نہیں۔ کیا دشمن کوئی جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے یا ٹیمپلروں کے دستے ارض فلسطین کی طرف روانہ ہونے والے ہیں؟ پھر احمد کے جواب کا انتظار کیے بغیر تعصب بھرے انداز میں حسام بن زرار بول پڑا، امیر محترم، میں بھی کتنا نادان ہوں۔ دروازے پر کھڑے ہی کھڑے آپ سے سوال کرنے لگا۔ آپ اندر آ کر آرام سے بیٹھے، پھر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ احمد بن سعید اور شوبان عمارت میں داخل ہوئے۔ پہلے کی طرح حسام نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر تینوں ایک کمرے میں داخل ہوئے، نشستوں پر بیٹھ کے۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے حسام کو مخاطب کیا، حسام، یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس عمارت کے اندر تمہارے ساتھ تمہارے چھوٹے بڑے بحری سالار رہتے ہیں اور کسی کے اہل خانہ یہاں کسی کے ساتھ نہیں۔ ہمارے بیوی بچے بھی کرتبہ میں ہیں، پر میری ایک بات یاد رکھنا، لکنت میں جو ہماری بحری قوت ہے، ان میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے وہ سارے حالات حسام سے کہہ دی جن کے تحت اس نے لکنت کا رخ کیا تھا، پھر اپنے اگلے سفر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ احمد بن سعید کی ساری گفتگو سن کر حسام بن زرار فکر مند ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ احمد بن سعید کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ ہمدردی فکر مندی میں ڈوبی آواز میں بول پڑا، امیر محترم، جس سفر پر آپ روانہ ہو رہے ہیں وہ خطرات سے پُر ہے۔ اگر دشمن کو پتہ چل گیا کہ آپ ہمارے لشکروں کے امیر احمد بن سعید ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس خیال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے حسام کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ احمد بن سعید بول پڑا، حسام، کوئی بھی مہم خطرات سے دو چار ہوئے بغیر سر نہیں کی جا سکتی۔ میرے عزیز، جو لاہ عمل ہم نے طے کیا ہے، مجھے امید ہے کہ میں دشمن کو اس لاہ عمل کے مطابق جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جہاں تک میری خیریت کا تعلق ہے، تم فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ یورپ سے آنے والے رضاکاروں میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا۔ اب تم دونوں ایسا کرو، جو ناخدا کی حیثیت سے میرے ساتھ روانہ ہونے والے ہیں، ان دونوں کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ میں ان کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انہیں پورے لاہ عمل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسام اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد احمد بن سعید اور شوبان اسی کمرے میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حسام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو جوان تھے۔ احمد بن سعید اور شوبان کو دیکھتے دونوں نے بہترین انداز میں آگے بڑھتے دونوں سے مصافحہ کیا۔ پھر وہ دونوں احمد بن سعید کے اشارے کرنے پر اس کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر احمد بن سعید نے دونوں کو مخاطب کیا، جس مہم کے لیے شوبان نے ناخدا کی حیثیت سے تم دونوں کا انتخاب کیا ہے، اس مہم پر میں بھی تمہارے ساتھ روانہ ہوں گا۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے دونوں کو تفصیل کے ساتھ اپنے لاہ عمل سے آگاہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بڑی رازداری کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور انہیں مہم کے خطرات اور پیش بندیوں سے آگاہ کرتا رہا، اور دونوں برابر سر ہلاتے رہے۔ ان دونوں کو سمجھانے کے بعد احمد بن سعید کچھ دیر خاموش رہا، شاید وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ان دونوں ملاحوں اور ناخداؤں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو میرے عزیزو، شوبان مجھے بتا چکا ہے کہ تم یہودیوں کے دین اور ان کی رسومات سے پوری طرح آگاہ ہو۔ میں یہاں تمہارے پاس ایک ہفتہ قیام کروں گا۔ اس دوران تم مجھے یہودی مہذب اور ان کی ضروری رسومات سے آگاہ کرنا۔ یہودی جیسے لباس جو تم نے اپنے لیے حاصل کیے ہیں، ایسے ہی لباس میرے لیے بھی حاصل کرو۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ کسی کو بھی میری موجودگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف چند روز یہاں قیام کروں گا۔ اس کے بعد میں اور تم دونوں اور شوبان یہاں سے اس منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے جس کی نشاندہی ہمیں شوبان کرے گا۔ ایک اور میری بات یاد رکھنا، اس مہم کے دوران تمہارے محافظ کی حیثیت سے اگر یورپ سے آنے والے لشکروں میں سے کوئی یا ان کا سالار میرے ساتھ کسی موقع پر کسی وجہ سے کسی تکرار کی بنا پر ذلت آمیز رویہ روا رکھتا ہے تو یاد رکھنا، تم دونوں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرو گے، نہ اسے اپنے لیے بے عزتی سمجھو گے، اور نہ ہی یہ احساس ہونے دو گے کہ میں حقیقی معنوں میں تم دونوں کا محافظ نہیں امیر ہوں۔ میری یہ بات یاد رکھنا، اس پر سختی سے عمل کرنا۔ دونوں ناخداؤں نے جب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا
तब अहमद बिन सईद फिर बोल पड़ा, अजीज़ान मन, जैसा कि शोबान मुझे बता चुका है कि तुम्हारे नाम मिखाइल और मकबूल होंगे, तुम अपने असली नामों को भूल जाओगे। इस मुहिम के दौरान तुम मेरा भी असली नाम भूल जाओगे। एक यहूदी मुहाफिज की हैसियत से मेरा नाम बोरबान होगा। इस नाम से तुम मुझे मुखातिब करोगे। ये याद रखना, ये ना हो कि इस मुहिम के दौरान जिस तरह अमीर की हैसियत से तुम मेरा एहतराम करते हो, ऐसा एहतराम तुम मुहिम के दौरान हरगिज़ नहीं करोगे। तुम मेरे साथ ऐसे ही पेश आओगे जिस तरह एक मालिक अपने गुलाम के साथ पेश आता है। हमने हर सूरत में इस मुहिम को सर करना है। अगर स्पेन से फ़लस्तीन का रुख करने वाले काफिलों को हम समंदर में गर्क करने में कामयाब होंगे तो याद रखना, फ़लस्तीन के अंदर यूरोप की तरफ से किसी हद तक दबाव कम हो जाएगा और सुल्तान सलाहुद्दीन को इन सरजमीनों के अंदर दुश्मन को अपने सामने भेड़ बकरियों के गलों की तरह हाँकना आसान और सहल होकर रह जाएगा। अब ये बात तो तुम्हारे और मेरे दरमियान तय है कि इस मुहिम के दौरान हम तीनों एक दूसरे को अपने नए नामों से मुखातिब करेंगे। तुम मेरी कोई इज्जत नहीं करोगे, बल्कि हकीकी मायनों में तुम मुझे अपना मुहाफिज ख्याल करोगे। हाँ, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे लिए ऐसे लिबास तैयार करवा लेना जो इस मुहिम के शायान शान हो। साथ ही मेरे लिए सीधे फल की कच्ची तलवार का भी इंतजाम कर देना, जो अमूमन अहले यूरोप इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी खमदार तलवार यहीं कराकूश के पास छोड़ जाऊंगा जब तक वो भी अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ कूच कर जाएंगे। वापसी में मैं इससे अपनी तलवार ले लूंगा। काबिल इसके कि इन दोनों नाखुदाओं में से कोई अहमद बिन सईद की बात का जवाब देता। लुकनत में बहरी कुव्वत के सरदार हस्सान बिन ज़र्रार के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो फौरन बोल पड़ा, अमीर मोहतरम, जहाँ तक यूरोप वालों की सीधी तलवार का तल्लुक है तो इसके मुतल्लिक बेफिक्र रहें। मेरे पास कई सीधी तलवारें हैं जो गुज़श्ता बहरी जंगों में हमने टेम्पलों से छीनी थी। उनमें से एक सीधी तलवार है जिसका दस्ता इंतहाई कीमती है। वही तलवार मैं आपको पेश करूंगा। इस तलवार के साथ आप मुहाफिज के फराइज अंजाम दीजिएगा। हस्सान बिन ज़र्रार की गुफ्तगू से अहमद बिन सईद मुतमईन हो गया था। शोबान के चेहरे पर भी इसी तरह की तुमानियत थी। फिर अहमद बिन सईद ने दोनों नाखुदाओं की तरफ देखा। अब तुम दोनों जाकर आराम करो। जब तक मेरा यहाँ क़याम है वो तुम दोनों से मुलाकात करता रहूँगा और अनवरी मुहिम के मुतल्लिक तुम्हें मज़ीद हदायत देता रहूँगा। जो ही कराकूश यहाँ आता है हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। इसके साथ ही दोनों नाखुदा उठे और वहाँ से चले गए। इन दोनों के जाने के बाद इसी इमारत के अंदर अहमद बिन सईद और शोबान और हस्सान एक ही कमरे में आराम करने लगे। चंद रोज बाद कराकूश भी अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गया। इसकी आमद के बाद अहमद बिन सईद, शोबान और कराकूश, हस्सान बिन ज़र्रार और दोनों नाखुदाओं ने आने वाली मुहिम के मुतालिक एक तवील गुफ्तगू की। फिर अगले रोज कराकूश अपनी कुव्वत को लेकर जजीरा मुनव्वरा की तरफ कूच कर गया, जबकि छोटी सी कश्ती में अहमद बिन सईद, शोबान और दोनों नाखुदाओं ने अपने सफर का आगाज किया। लुकनत की बंदरगाह से वो खुले समंदर की तरफ गए। जजीरा मुनव्वरा की सीध में जाने के बाद उन्होंने अपना रुख तब्दील किया, बाएं हाथ मुड़े। इसके बाद स्पेन के शुमाल मशरकी बंदरगाह तरकूना का रुख कर रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।